الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا عظیم و صدق اللہ رسول النبی المبین الکریم بعد و توحید کے متوالا شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی نقش قدم پر چلنے والوں، آئیے سب سے پہلے آقا ایماندار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ رسالت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بابا زبلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں کے قریب جو ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، ماں کے قریب جو ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوا ہوتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسی اشعار کو پلٹ کر امام محمد رضا نے کہا کہ برتن ماز کر ماں بچوں کو پال لیتی ہے، برتن ماز کر ماں بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن 4 اور 5 بچہ مل کر ماں باپ کو پال نہیں سکتا۔ پھر جب اس اشعار کو علامہ اقبال نے دیکھا تو علامہ اقبال قلم کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد یوں لکھتا ہے، خودی کو خود کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ جان لیجئے آپ لاکھوں سا نمازی بن گئے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کئی حج اور عمرہ کر چکے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ صدقہ کے اوپر صدقہ کر چکے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی غربت کو امیری کی شکل میں بدل چکے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کا وہ نماز بھی آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو آپ کا وہ دولت جس نے آپ دور دراز سے کمائے تھے اس دولت کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ دولت جسے آپ حج اور عمرہ کے شکل میں آپ کمائے تھے وہ بھی آپ کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، اگر آپ کے ماں باپ راضی ہے تو مصطفیٰ کے رب بھی راضی ہے، اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا، اگر رب راضی ہو جائے گا تو ہمیں کوئی جہنم میں جا نہیں سکتا بلکہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرات محترم، ماں باپ انمول چیز ہوتا ہے، ماں باپ کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ماں جس سے راضی ان کا دنیا سنور جاتا ہے، باپ جس سے راضی ان کا دین اور دنیا دونوں سنور جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ سمجھدار ہیں، آپ نالج والے ہیں، آپ کے پاس دماغ بھی ہے، آپ سارے چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں حاضرہ تھی اور ایک باپ ابراہیم تھا، لیکن باپ وہ بھی باپ تھا، ماں وہ بھی ماں تھی۔ آج کے ماں باپ کی طریقے سے وہ ابراہیم نہیں تھا، آج کی ماں کی طریقے سے وہ حاضرہ نہیں تھی جو گانا
سن سن کر اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتے ہیں۔ آج کے باپ یہ ہے کہ شراب پی کر خوراک جماتے ہیں۔ آج کا باپ یہ ہے شراب اور گاجا پی کر اپنے بیٹوں کے لیے رزق تلاش کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے ماں باپ اگر چاہے تو میرا بیٹا اچھا انسان بن جائے، کبھی نہیں بن پائے گا۔ اگر آج کے باپ چاہتے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے تو کبھی نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ ان کے نسل میں جو خون دوڑ رہا ہے، ان کے جو خوراک بن کر ان کے شکم میں گیا ہے وہ حلال چیز نہیں، بلکہ حلال طریقے سے اس چیز کو نہیں کھلایا گیا بلکہ حرام طریقے سے کھلایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک باپ تھا، حضرت حاجرہ بھی ایک ماں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس رب تعالیٰ نے صبر کا وہ خزانہ رکھا تھا۔ آج ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے، آج ہمارے پاس صبر نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے کہ رب ہی ہے جو ہماری زندگی کو چلا سکتا ہے، رب ہی ہے جو ساری دنیا کی خزانوں کو چھپا سکتا ہے، اور رب ہی ہے جو ساری دنیا کی خزانے کو ہمارے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کے کرتا ہے۔ آج انسان کوئی بھی کام کرتا ہے ان کے آگے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ حنیف چچا خوش ہو جائے۔ آپ اس نیت سے نہیں بیٹھے ہیں کہ میں بیٹھوں گا تو ثواب میرا ہوگا، اگر میں بیٹھوں گا تو مصطفیٰ راضی ہوگا، میں بیٹھوں گا تو مصطفیٰ جب راضی ہو جائے گا تو فرشتے حاضر ہوں گے۔ آپ اس نیت سے نہیں بیٹھے، اگر اس نیت سے بیٹھتے تو آپ کو بار بار یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ اس نیت سے میلاد مصطفیٰ میں آتے تو آپ کو بار بار ٹچ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے آپ کو ٹچ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کی محبت میں آ جائیں، اور ان کی محبت میں آنے کے بعد ان کا بھی لحاظ ہو جائے اور میلاد مصطفیٰ کی بھی لحاظ رکھ لیا جائے۔ تو حضرات محترم، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے کوئی کام کرتا ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے، ہم اس چیز کو کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج بائک بنایا گیا ہے اس لیے کہ بائک پہ چڑھا جائے اور بائک سے سفر کیا جائے۔ آج گھوڑا اور بیل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان سے مزدوری لیا جائے۔ آج کوئی انسان کام کرتا ہے تو ان کے دل میں آگے مقصد ہوتی ہے، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو رب تعالیٰ نے کس مقصد سے بنایا؟ آپ کو رب نے کس لیے بنایا؟ کہ آپ کو صرف رب نے اس لیے بنایا کہ آپ کسی کے گھر پہ جا کے دعوت کھائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو رب تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر حضوری کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر آپ کا بھی مقصد ہوگا، جس طریقے سے آپ کا مقصد بائک لینا، تو بائک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بائک لینے کے بعد آسانی ہو جاتا ہے۔ آپ کا مقصد موبائل چلانا، موبائل چلانے کے بعد انسان محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موبائل ایک ذریعہ ہے۔ موبائل سے انسان، پہلے کے زمانے میں لوگ اگر کسی کے دروازے پہ موت ہو جاتی تھی تو 4 بندے کو نکالا جاتا تھا، 4 بندے سائیکل پہ چڑھتا تھا اور سائیکل پہ چڑھنے کے بعد پورے رشتہ دار کو خبر دیا کرتا تھا کہ ان کی فلانا کی موت ہو چکا ہے، آپ جنازہ میں شریک ہو جائے۔ لیکن آج وہ ختم ہو چکا ہے، وہ در ختم ہو چکا ہے، وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی مر جاتا ہے تو آپ ٹیلی فون کو اٹھاتے ہیں، آپ موبائل کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ان کے فون پہ فون لگاتے ہیں، لگانے کے بعد آپ کا کام آسان ہو گیا ہے، آپ کا راستہ آسان ہو گیا ہے، آپ کا دل کا جو جذبات تھی وہ کم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ پہلے آپ جاتے تھے ان کے دروازے پہ تو آپ ایک پیغام لے کے جاتے تھے، لیکن جب ان کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو آپ کو پانی پلایا کرتے تھے، آپ کو ناشتہ کھلایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کا خبر پوچھا کرتے تھے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، آج آپ فون کرتے ہیں تو فون کرنے کے بعد آپ کا ڈائریکٹ یہ بات بولتے ہیں کہ فلانا کا انتقال ہو چکا ہے، اس ٹائم جنازہ پڑھی جائے گی، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے گا، اگر آپ آئیں گے تو آ جائیے گا۔ لیکن آپ کی محبت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے آپ کبھی سوچے ہیں کہ رب نے ہمیں کس لیے بنایا؟ آپ کبھی سوچے ہیں کہ رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیا ہے کس لیے دیا ہے؟
آپ کبھی سوچے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایک اچھا شکل سے خوبصورت بنایا؟ کیا کس نے بنایا؟ آپ کبھی سوچے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بولنے کے لیے طاقت دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، لیکن اس زبان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو سننے کے لیے کان دیا ہے، کیا سننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، اس آنکھ سے کیا مقصد ہے؟ تو حضرات محترم، جس طریقے سے آپ اپنی چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو زمین پر بنایا تاکہ اللہ کی عبادت کیا جائے، اس لیے آپ کو زمین پر پیدا کیا تاکہ آپ دنیا کی نظارہ کر سکے، اس لیے آپ کو دنیا میں پیدا کیا تاکہ آپ دنیا کے ماحول کو دیکھ سکے، اور ماحول کو دیکھنے کے بعد، دنیا کی نظارہ دیکھنے کے بعد اور پورب اور پچھم کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک غور فکر کرنے کا آپ کو وہ دماغ دیا ہے، آپ کو یہ سوچنے کے لیے قوت دیا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ ہے رب تعالیٰ جو ہمیں پیدا کیا ہے، آپ کو سوچنے کے لیے رب تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ یہ زمین بنی ہے تو ہمارے لیے بنی ہے، یہ آسمان بنا ہے تو ہمارے لیے بنا ہے، لیکن ہم بنے ہیں تو صرف مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ صبح سے شام تک مصطفیٰ کا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ صبح سے شام تک رب کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت بتاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنے ہی کام کے لیے، وہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اپنے کام کے لیے اٹھتے ہیں، شام کو سوتے ہیں تو اپنے کام کے لیے سوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے لیے کبھی رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھے ہیں، مصطفیٰ کے لیے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھے ہیں، مصطفیٰ کے لیے رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، مصطفیٰ کے لیے اٹھ کر آپ رات میں تسبیح نہیں گنے ہیں۔ جب آپ مصطفیٰ کے لیے آپ کچھ نہیں کیے تو آپ کو رب تعالیٰ نے بنایا کہ صرف کھانے کے لیے؟ ہرگز نہیں، بنایا صرف دیکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سارا جسم کا ہر اعضاء سے آپ کا حساب ہوگا، کان سے پوچھا جائے گا، کان بتائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، آنکھ بتائے گا، ہاتھ سے پوچھا جائے گا، ہاتھ بتائے گا، زبان سے پوچھا جائے گا، زبان بتائے گی، پیر سے پوچھا جائے گا، پیر بتائے گا۔ تو حضرات محترم، جب آپ کا کچھ نہیں ہے، جب آپ کے پاس آپ ہاتھ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ ایک آنکھ کو نہیں بنا سکتے، لیکن جب آپ کچھ نہیں بنا سکتے پھر آپ بنے کس لیے؟ بلکہ آپ کو بنایا گیا صرف اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو حضرات محترم، آپ سے عبادت نہیں ہو پاتا ہے، آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی آپ کے گھر میں اللہ کے فرشتے رزق لے کے آتا ہے، آپ رب کے ایک بھی کام نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کبھی آپ کے چولہا بند نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دیتا ہے، بلکہ صبح سے شام تک آپ کو رزق دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، زمین پر بھیجنے کے بعد سارے انبیاء کرام سے پہلے آدم کو بنایا گیا تھا، لیکن جب آدم کی ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے باہر کر دیا گیا تھا تو وہ آدم علیہ السلام زمین پر آیا تھا، آنے کے بعد ان کو ملنے کے لیے جانورات آیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے پرندے آیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور شیر اور چوہا آیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس حضرت آدم کو سارے چیزوں کا خزانہ دے دیا تھا، لیکن جو بھی جانور حضرت آدم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ان کے پیٹھ پر پھیلا کرتے تھے، اگر کسی کے پیٹھ پہ پھیر دیا کرتے تھے تو ان کے جسم پر ایک خوشبو پیدا ہوتا تھا، لیکن حضرات محترم، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا بلکہ مٹی سے بنایا، لیکن ہمارا مٹی، یہ مٹی آدم کا مٹی ہے، ہمارا باپ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام اگر کسی کے ہاتھ میں، آدم علیہ السلام کسی جانور کے اوپر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ جانور مہکتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ غلط کام ہوتا ہے، ہماری زبان سے ہمیشہ غلط باتیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھ سے ہمیشہ چگلی اور نظارہ کی دیکھتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر بھیجا، اگر آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں، اگر رب تعالیٰ نے آپ کو آسمان کو اڑنے والے پرندہ بناتا آپ بول نہیں پاتے، اگر آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیڑا بنا دیتا تو آپ دیکھ نہیں پاتے، آپ سن نہیں پاتے، آپ اپنے سے اپنی جسم کو ہلا نہیں پاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا رحم و کرم ہے کہ آپ کو جانور نہیں بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ کو پرندہ نہیں بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا
कितना एहसान है कि आपको मछलियां नहीं बनाई। अल्लाह तबारक ताला का कितना एहसान और करम है कि आपको शेर नहीं बनाया। अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है कि आपको बकरी और बकरा नहीं बनाया। अल्लाह तबारक ताला का कितना एहसान है कि आपको पारा और पारी नहीं बनाया। अगर आपको पारा बना देता तो आप किसी के हाथ से कुर्बान हो जाते। अगर आप खस्सी बना देता या बकरी बना देता तो आपके किसी की कसाई से आप खत्म हो जाते। लेकिन आपको बनाया है तो आपको इंसान बनाया ताकि आप उस खस्सी को देखकर अपने आप को पहचान ले, उस जानवर को देखकर अपने आप को पहचान ले, उस मछलिया को देखकर अपने आप को एहसास कर ले कि मछलिया को भी अल्लाह ने बनाया लेकिन जानवर बनाकर भेजा, लेकिन हमें रब ताला ने बनाया तो एक इंसान बनाकर भेजा। तो हज़रात मोहतरम, आज की नस्ल, आज के माँ बाप की करतूत अपने बेटे के ऊपर पड़ता है। इसलिए कि अगर बाप शराबी है तो बेटा शराबी बन जाता है, बाप डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर बन जाता है, बाप आलिम है तो बेटा आलिम बन जाता है, माँ चुगलीखोर है तो बेटी चुगलीखोर बन जाती है, माँ झगड़ाइन है तो बेटी झगड़ाइन बन जाती है, माँ किसी की गिबत करती है तो बेटी भी किसी की गिबत करती है। इसलिए कि हमारा रिश्ता माँ के खून से है। माँ जिस तरीके से करेगी उस तरीके से बेटा पाएगा, बाप जिस तरीके से करेगा उस तरीके से औलाद पाएगा। इसलिए अगर माँ बाप सुधर जाएगा तो बेटा खुद ब खुद सुधर जाएगा। इसलिए कि माँ बाप का जो नस्ल है बाप से चलता है और बाप का नस्ल जो चलता है बेटा से चलता है। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अल्लाह का हबीब है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अल्लाह का गहरा दोस्त है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अल्लाह का एक अंबिया किराम है। लेकिन अंबिया किराम होने के बावजूद भी उनसे गुनाह नहीं होता है जो हम लोग गुनाह कर बैठते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अल्लाह का नबी होने के बाद 86 साल की उम्र में एक बेटा अता करता है। उस बेटा को भी हुक्म मिलता है कि उस बेटा को छोड़ के आया जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उस बेटा को छोड़ देता है। तो हज़रात मोहतरम, आप बहरहाल सुने हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के सरजमीन पर छोड़ दिया करते थे। पानी नहीं मिल रही थी तो माँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चढ़ा करती थी। तो हज़रात मोहतरम, आखिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना परेशानी और इतना शिद्दत और इतना भयानक इम्तिहान देने की क्या जरूरत पड़ गया था? तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने कभी मुसीबत देकर आजमाएगा, इंसान को अल्लाह के बंदे को कभी परेशानी देकर आजमाएगा, अल्लाह के बंदे को कभी मुसीबत देकर परेशान करेगा, इम्तिहान लेगा। अगर कोई इंसान जमीन पर ऊपर रहने के बाद अगर मुसीबत में किसी दुनियादार को याद ना करे बल्कि रब्बे कायनात को याद करेगा तो उनकी मुसीबत जल्दी से तुरंत हट जाएगा। इसलिए कि मुसीबत हमारा जो आती है हमारे हाथ का करतूत है, मुसीबत और परेशानी जो आती है हमारे हाथों की करतूत है, मुसीबत और परेशानी जो आती है ये किसी और का देन नहीं है बल्कि हमारे खुद का देन है। इसलिए मुसीबत हमारे ऊपर आ ही जाता है। तो हज़रात मोहतरम, आज कुर्बानी का दिन चल रहा है, कुर्बानी का महीना चल रहा है। ईद उल अज़हा की नमाज आप हज़रात पढ़े होंगे और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आप इब्राहिम की सुन्नत को अदा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करना ये बहुत बड़ी सवाब का काम है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करना बहुत बड़ी सवाब का काम है। अगर कोई मालिक निसाब इब्राहिम को सुन्नत को अदा नहीं करता है तो अल्लाह तबारक ताला उस इंसान को पसंद नहीं करता है। इसलिए कि आपसे गुजारिश है, आपको चाहिए कि हर साल एक हिस्सा जरूर दिया करें। अगर 7 हिस्सा नहीं दे पाएंगे तो जरूर एक हिस्सा अपने नाम से या अपने किसी मालिक निसाब बनाकर उसके नाम से दिया करें। इसलिए कि जब आपके घर में कुर्बानी का खून दौड़ेगा, जब आपके घर में कुर्बानी की वो महक आएगी, जब आपके घर में कुर्बानी का गोश्त तकसीम होगा तो अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को भेज देगा। भेजने के बाद सारे तरफ से फरिश्ते झांकेंगे, झांकने के बाद टुक टुक करके देखेगा, देखने के बाद अपनी जुबान से कहेगा क्या है ये इंसान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी जब इब्राहिम की सुन्नत के अदा करने की बात आती है तो हम बढ़ चल के हिस्सा लेता है। तो हज़रात मोहतरम, जब आप गोश्त का तकसीम करते हैं, जब आप गोश्त को बांटने के लिए आप बर्तन सजाते हैं और बर्तन सजाने के बाद जब आप 3 हिस्सा करते हैं, 3 हिस्सा करने के बाद फरिश्ते पुकारेगा, किरामन कातिबिन खुशी से मचल उठेगा और कहेगा या परवरदिगार आलम, आज तूने जमीन पर रहकर इस बंदा ने तेरा हक अदा कर दिया है और तेरे इब्राहिम का हक अदा करने के लिए वो 3 हिस्सा कर दिया है। तो हज़रात मोहतरम, कुर्बानी करना बहुत बड़ी सवाब का काम है। कुर्बानी से इंसान रब को याद करता है,
قربانی انسان رب سے ڈرتا ہے، قربانی سے انسان کے دل کو صاف ہوتا ہے، قربانی سے انسان دل میں جو گندگی ہے وہ دور ہوتا ہے، قربانی کرنے کے بعد انسان کی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، قربانی کرنے کے بعد انسان کی جو زبان صاف ہو جاتا ہے، قربانی کرنے کے بعد انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ قربانی کریں اور قربانی کرنے کے بعد آپ کو محبت قرآن سے ہو جائے گی۔ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد آپ کی لگاؤ مسجد سے ہو جائے گا۔ آپ قربانی کریں گے، آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی۔ آپ قربانی کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کا محبت اتنا آ جائے گا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں آئے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی واقعات آپ سنیں گے تو آپ گھبرا کر یہ بے چینی ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ، یہ حضرت حاجرہ یہ ہمارے ابراہیم کے دوسری بیوی کا نام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسری بیوی کا نام حاجرہ ہے۔ لیکن جو آج عورتیں کان کو چھیداتا ہے، آج عورتیں ناک میں بالیاں پہنتی ہے، اگر حاجرہ اگر نہیں پہنتی تو آج کی عورتیں کہ یہ خوبصورت نہیں آتا۔ آخر یہ بالیاں کہاں سے شروع ہوا؟ آج عورتیں کان کو چھیداتی ہے تو یہ کس کی سنت ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہوگا، لیکن میری ماں اور بہن کو بس اتنا پتا ہوگا کہ ایک چھیدا کرنے کے بعد چار چھیدا کر لیتا ہے، لیکن ایک چھیدا کرنے کے بعد چار چھیدا کرتا ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے یہ چھیدا کہاں سے شروع ہوا، یہ چھیدا کرنے کا سسٹم کہاں سے آ گیا، تو کسی کو پتا نہیں ہے۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا کر اس بات کو آپ یاد رکھے گا اور اپنی بچیوں کو اور اپنے پریواروں کو یہ بات بتایا کیجیے گا کہ یہ جو کان کا چھیدنا اور کان میں بالی پہننا یہ کس کی سنت ہے۔ حضرات محترم، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ دو بیوی کا نام ہے، دونوں سوتن کا نام تھے، اور حضرت سارہ یہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام تھے، اور حضرت حاجرہ حضرت سارہ اور پہلی بیوی کا نام تھے، اور حضرت حاجرہ دوسری بیوی کا نام تھے۔ لیکن دونوں میں فرق نہیں تھا، دونوں خوبصورت تھے اور دونوں چاند کا ٹکڑا تھے، دونوں آپس میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورتی دکھایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے بیچ جب دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو انبیاء کرام پہچان نہیں پاتے تھے، فرشتے پہچان نہیں پاتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سارہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتا تھا، حضرت سارہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئے تھے، تو سارہ نے حکم دیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دوسری شادی کر لیجئے، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ تو حضرت سارہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد حضرت حاجرہ سے شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے کے بعد دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن پہچان نہیں مل رہا تھا، پہچان نہیں مل رہا تھا کہ سارہ کون ہے اور حاجرہ کون ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی کے کان کو چھیدا دو اور اس میں بالیاں ڈال دو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حاجرہ ہے اور یہ سارہ ہے۔ تو حضرات محترم، سارہ کے کان چھدایا نہیں گیا تھا اور حاجرہ کے کان کو چھدایا گیا تھا۔ آج میری ماں اور بہنیں جو کان کو چھداتی ہے تو یہ حضرت حاجرہ کا صدقہ ہے۔ آج میری ماں اور بہنیں جو کان میں بالیاں پہنتی ہے یہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ ایک اللہ کے پیغمبرہ کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی بیوی کا یہ سنت ہے۔ تو حضرات محترم، آج آپ کی یہ چیز معلوم ہو گیا، کان چھیدانا حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اس لیے کہ کان میں جب کوئی بالی پہن لیتا ہے تو ان کی خوبصورتی بڑھ جاتا ہے اور فرق معلوم چل جاتا ہے۔ تو حضرت سارہ کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا اور حضرت حاجرہ کے پاس ایک لاڈلا بیٹا تھا، تو دونوں کو فرق کرنے کے لیے سارہ کو کوئی چیز نہیں پہنایا گیا تھا اور حاجرہ کو ناک میں نتھنی پہنایا گیا تھا اور کان میں بالی پہنا گیا تھا، تاکہ اس بالی کو دیکھ کر اور اس حاجرہ کو دیکھ کر اسماعیل سمجھ میں آ جائے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میری چھوٹی ماں ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام
6 माह का उम्र था, और 6 माह की उम्र में अल्लाह तबारक ताला के हुक्म भी था, हजरत सारा के हुक्म था। तो सारा ने अपनी मोहतरम अपनी शरीताज से अर्ज करते, अपने शोहर से पुकारने लगती है, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, ए सारा, आखिर बात क्या चीज है, आखिर वो कौन सी बात है जो आप मुझे हुक्म मानने के लिए कह रही है। तो हजरत सारा ने अर्ज करने लगी, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं चाहती हूँ कि इस्माइल को और हाजरा को कि दूर दराज छोड़ के तू आ जा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात को टाल नहीं सकता है, इसलिए कि वो पहली बीवी है। रब ने हुक्म दिया है कि दोनों बीवी का हक बराबर हो सकता है, दोनों का हक बराबर है, इसलिए कि ये हक है और वो अपनी मांग करती है तो इब्राहिम को देना पड़ता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म को मानते हुए रब के बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद पेश करते हैं, रब्बे कायनात, 86 साल की उम्र के बाद एक तूने बेटा दिया, उस बेटे को भी हुक्म होता है कि छोड़ के आओ, उस बेटे को हुक्म होता है कि मैं कि दूर दराज छोड़ के आओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वही नाजिल होता है, ख्वाब आता है और एक गायब से आवाज आती है। गायब से आवाज दुनिया कोई दूसरी बात नहीं बल्कि हजरत सारा की बात आती है, और रब ने फरमाता है, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारी बीबी सारा की बात नहीं है, ये तुम्हारी बीबी हजरत सारा की हुक्म नहीं है, बल्कि ये मेरा भी हुक्म है कि तू हजरत इस्माइल को और हजरत हाजरा को के दूर दराज तू छोड़ के आ जा। तो हजरत मोहतरम, इसी तरीके से अंबिया किराम रब को राजी किया है, इसी तरीके से रब कायनात को हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ना हमें रब के तरफ अपनी दिल को माइल करते हैं, ना हमें रब की ख्याल आता है, ना हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होती है। तो हज़रात मोहतरम, आपके पास सिर्फ आप कितने साल की उम्र जिएंगे, आपका टाइम बस 60 साल से 80 साल की उम्र में आपको मरना होगा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा तो 100 साल के बाद उसको मरना होगा। लेकिन जब आप मुंह दिखाएंगे कब्र पर, जब आपके पास फरिश्ते आएंगे, जब आपके पास फरिश्ते आने के बाद पुकारेगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर आप इस्लाम से कनेक्टेड थे, अगर आप इस्लाम से ताल्लुकात रखते थे, अगर आप ईमान के हालत में इंतकाल हुए हैं, आप अगर ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। अगर आप अच्छे इंसान के तरीके से, अगर आप दुनिया के नजर में अच्छे बनकर अपना वक्त बिताए हैं, नमाज पढ़कर वक्त बिताए हैं, मस्जिद को मस्जिद समझ कर गए हैं और इमाम से अच्छी तरीके से मुलाकात की है, किसी से बुग़्ज़ नहीं किया है, किसी से गिबत नहीं किया है, तो वो जमीन गवाही देगा, वो कब्र गवाही देगा और हमारे आका प्यारे मुस्तफा जरूर हाजिर हो जाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, ये कुर्बानी आखिर हमें और आपको दर्श देता है। कुर्बानी साल भर में एक मरतबा आता है और आपको 1 साल की नसीहत दे के जाता है। कुर्बानी का जब किया जाए तो कुर्बानी सिर्फ जानवर का नहीं किया जाए, बल्कि अपने आप को भी कुर्बान किया जाए। अगर अपने आप को कैसे कुर्बान करेंगे, अपने आप को कैसे रब के बारगाह में झुकाएंगे, अपने आप को कैसे रब के बारगाह में ताल्लुकात रखेंगे। तो हदीस मुस्तफा में आता है, जब कोई इंसान कुर्बानी करे तो कुर्बानी के साथ साथ छुरी को चलाए जानवर के ऊपर, लेकिन असल में वो अपने आप पर चलाए। और अपने आप पर कैसे चलाए कि अपने आप के दिल में अगर उनके अंदर कीना है तो कीना के ऊपर छुरी चलाए। अगर छुरी चलाने का हुक्म जानवर पर है, लेकिन जानवर के साथ साथ अपने ऊपर भी हुक्म है कि अपने ऊपर भी चलाया जाए, ताकि आपका बुग़्ज़ निकल जाए। चलाना नहीं बल्कि दिल से सोचे। आप सोचे कि मैं कुर्बानी करता हूँ, दिल में बुग़्ज़ रखकर, तो कुर्बानी कभी कबूल नहीं होगा। आपको ये हक है और आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप जब कुर्बानी करें तो दुनिया की बातों को, जो आपके अंदर जो गिबत का और आपको गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है, उससे आप निकाल कर तब कुर्बानी करें। तो हज़रात मोहतरम, आप कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के बाद गोश्त को 3 तकसीम करके आप बांट देते हैं। आप बांट देते हैं और बांटने के बाद कभी आप सोचे हैं कि आप कुर्बानी के जानवर को दर्द क्यों नहीं होता है, कुर्बानी के जानवर को दर्द क्यों नहीं होता है। बस कुछ ही देर में उसको दर्द होता है, फिर वो शांत हो जाता है। अगर आपको उंगली कट जाता है तो आप तड़पते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कितनी बड़ी शान है कि एक जानवर को अपने हाथ से ज़बह करते हैं, लेकिन जानवर को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कि एक साइंस ने कहा है, जो अमेरिका के एक विज्ञान ने सर्च किया है कि इस्लाम में जो जानवर को ज़बह किया जाता है लेकिन जानवर को कोई दर्द नहीं होता है। तो इसका हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा है, हदीस मुस्तफ़ा में आया है
کہ جانور کے اندر 4 نس ہوتی ہے اور 4 نس میں جو تیسرا نس ہے اسی میں اس کا درد ہوتا ہے. اگر تیسرا نس کو ڈائریکٹ کاٹ دیا جائے، ایک ہی مرتبہ تینوں نس کو کاٹ دیا جائے گا تو ان کو رب نے اس تینوں نس کاٹنے کے بعد ان کو بے ہوشی آ جاتا ہے، ان کے بدن کو سون پڑ جاتا ہے، اور اس کے بدن کو سون پڑنے کے بعد اس کو درد نہیں ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ آپ جب قربانی کریں تو تینوں نس کو کاٹ دے تاکہ وہ تڑپے نہ، تینوں نس کو کاٹ دے تاکہ وہ اپنے پیر کو نہ چھڑ پائے، تینوں نس کو کاٹ دے تاکہ وہ اچھی طریقے سے ان کا روح نکل جائے. تو آج وگیان کرتا ہے کہ اسلام میں وہ 4 نس ہے. آج کوئی وگیان کرتا ہے کہ اسلام میں جو جانور حلال کیا جاتا ہے، حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کر کے اپنے چھری کو پکڑتا ہے اور اپنے چھری کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہتے ہوئے گردن کو چلاتا ہے. تو حضرات محترم، آج قربانی ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے. ایک سواری ہم لوگ تیار کرتے ہیں، مسجد میں بولا گیا ہے کہ قربانی کا جانور سوار بن کے آئیں گے. پھر میں اس بات کو آگے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں بہن بھی سن لے اور ان کے دل میں بھی ایک خیال، ایک جذبہ پیدا ہو کہ قربانی ہے کیا چیز. میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کے عالم ہوگا. باپ بیٹے کو پہچان نہیں پائے گا، بیٹا باپ کو پہچان نہیں پائے گا. ایک دوسرے کی حالات کو دیکھ کر دونوں گھبرائے جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. ایک انبیاء سے دوسرے انبیاء کے پاس پہنچیں گے، دوسرے انبیاء سے تیسرے انبیاء کے پاس پہنچیں گے، لیکن سب کوئی الگ الگ طریقے سے بتائے گا. لیکن جب میدان محشر جب تولا جائے گا، سارے حصے کو رکھا جائے گا، تو وہ جانور جسے ہم اور آپ قربانی کیے ہیں، وہ جانور جسے اور ہم راہ خدا میں شہید کیے ہیں، وہ جانور آپ کا سوار بن کے آئے گا. وہ جانور آپ کو دیکھنے کے لیے سواری. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ایک جو آپ کا قیمتی بکری تھی، جو قیمتی خصی تھا وہ چلا گیا، بلکہ آپ دنیا میں رہ کر جنت کا راستہ بنا رہے ہیں. آپ دنیا میں رہ کر پل صراط کا راستے کا سواری تیار کرتے ہیں. تو حضرات محترم، وہ خصی، وہ جانور جو آپ آج قربانی کی ہے، وہ جانور عام نہیں ہے، بلکہ وہ جانور آپ کے ایک دن کام آئے گا. وہ کون سا دن کام آئے گا؟ وہ عام دن میں کام نہیں آئے گا، بلکہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. لیکن وہ جانور جسے آپ بھول جائیں گے، وہ جانور جس کی رنگ کو آپ بھول جائیں گے. آپ سے پوچھا جائے کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کس رنگ کی خصی کو ذبح کیا تھا، کسی کو پتا نہیں ہوگا. کالا تھا یا لال تھی، سفید تھی یا پیلی تھی، کسی کو پتا نہیں ہوگا. لیکن آج سے 10 سال پہلے قربانی کیا گیا ہے، آج سے جو 50 سال پہلے جس جانور کو قربانی کیا گیا ہے، وہ جانور آپ کو پہچان لے گا، آپ کو پہچان لے گا. آپ اعتراض کریں گے، ہاں تو کون ہو، تمہیں کون بھیجا ہے؟ تو اس خصی کی زبان سے آواز آئے گی، وہ جانور پکارے گا، اے مالک، تو نے مجھے زمین پر رہ کر میرے گردن کے اوپر حلال طریقے سے میرے گردن کے اوپر تو نے چھری چلایا تھا. آج میں نے تمہیں اس زمین کے اوپر نہیں، بلکہ آج میدان محشر میں اپنے دلہن بن کے، سواری بن کر تمہیں اپنی پیٹھ پر چڑھا کر جنت میں لے کے جاؤں گا. تو حضرات محترم، آج جانور کو آپ دے رہے ہیں تو آپ افسوس نہ جتائیں. آج جانور کو قربان کرتے ہیں لیکن آپ کو احساس جتانے کی حق نہیں ہے، بلکہ وہ جانور خوش نصیب ہے کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے. وہ جانور خوش نصیب ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ان کے گردن پر چھری چلایا جا رہا ہے. تو حضرات محترم، آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب زمین پر خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اور ٹپکنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. جس طریقے سے آج خون کا نہر بہتی ہے، اگر آپ ذبح کرتے ہیں، آپ جس خصی کو ذبح کرتے ہیں تو اس خصی سے خون کا ایک پھوارا پیدا ہوتا ہے، ایک بارش کے طریقے سے خون بہتا ہے. تو حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے جیسا ہی اس جانور سے خون ٹپکنا شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ کا جو گناہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے جس طریقے سے خون بہتا ہے.
تو حضرات محترم میدان محشر میں جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کے عالم ہوگا، ہم کسی کو پہچان نہیں پائیں گے، لیکن وہ جانور آپ کو پہچان لے گا۔ تو حضرات محترم یہ قربانی اہم قربانی ہے۔ قربانی انسان کرے اور دل سے کرے، قربانی کرنا یہ بہت بڑی ثواب کا کام ہے۔ تو حضرات محترم یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا، کس سے شروع ہوا، آخر قربانی کا حق ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل گیا، قربانی کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل گیا۔ تو حضرات محترم عید کے دن بتایا گیا تھا، کل پرسوں بتایا گیا تھا کہ ایک آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کا بیٹے کا نام حابل ہے، دوسرے بیٹے کا نام قابل ہے، لیکن حابل اور قابل کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کا سسٹم چالو ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے اور باپ کو راضی کرنے کے لیے اور دونوں آپس میں اچھا بننے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد آدم سے اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ دونوں بیٹا لخت جگر ہے، دونوں بیٹا نور کا تارا ہے، دونوں بیٹا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر کسی کو فیصلہ کر دیتا تو ایک ناراض ہو جاتے ہیں، ایک کو ناراض کر دیتا ایک خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے انبیاء کرام کا کہ کسی کو راضی کرے اور کسی کو خوشی کرے۔ تو حضرات محترم پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ سے، رب تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے، اور آسمان سے آواز آنے کے بعد آواز آتی ہے، اے آدم علیہ السلام تمہارے بیٹے حابل اور تمہارے بیٹے قابل، تمہارا دو بیٹا ہے، دونوں بیٹا کا مقصد یہی ہے کہ یہ کام وہ جیت لے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ الگ ہونا چاہیے اور دونوں کی قربانی کرنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹے سے حکم دیا، اے بیٹا تم دونوں اپنے اپنے طریقے سے قربان کرو، جس کی قربانی رب تعالیٰ پسند کر لے گا، ان کی قربانی رب تعالیٰ پسند کر لے گا، وہ کام جیت لے گا۔ تو حضرات محترم دیکھیں آپ نے رب تعالیٰ کی کوئی کام نہیں کیا ہے، آپ کسی اسلام کو بچانے کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا لحاظ مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ اگر آج بھی یہ سسٹم چلتا، آج قربانی کرنے کے بعد کسی ہمارے جانور کو کسی پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی آگ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی آگ آ کر اس گوشت کو نہیں بھونجتا، اس لیے کہ ہم لوگ قربانی کم کیا کرتے ہیں لیکن غیبت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں قربانی کرنا بس دکھاوٹ کے لیے، ہمارا قربانی صرف لوگوں کو، سماج کو دکھانے کے لیے، لیکن حضرت آدم کا قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ حضرت حابل اور حضرت قابل کی قربانی ہمیں اور آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، آدم کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دونوں بیٹا نے، ایک جو بڑا بیٹا تھا وہ رب کے بارگاہ میں جانور کو ذبح کیا، اور جو چھوٹا بیٹا تھا رب کے بارگاہ میں دولت رکھی، اناج رکھا، دولت رکھا، بینک بیلنس رکھا، لیکن دونوں پہاڑ میں رکھنے کے بعد دونوں نیچے آ گئے۔ آنے کے بعد دونوں اپنے اپنے حصے کو دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹا جانور کو دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹا دولت کو دیکھ رہا ہے، لیکن آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا ہے۔ آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو بڑا بیٹا تھا، جو جانور ذبح کیا تھا، اس جانور کے اوپر گوشت میں کو آگ جلا دیتا ہے۔ جلانے کے بعد گوشت کو آسمان کو اوپر لے کے چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد آدم علیہ السلام نے کہنے لگا، اے بڑا بیٹا، اے حابل، تمہاری قربانی رب نے قبول کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے آسمان سے آگ کر کے تمہارے گوشت کو جلا دیا ہے۔ تو حضرات محترم مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آج یہ بھی ہو جاتا تو ہمیں اور آپ کو یہ دقت ہوتی۔ آپ کوئی قربانی کرتا، اگر کسی کی قربانی کے گوشت کو آگ نہیں جلا دیتا تو سماج میں وہ جی نہیں پاتا، سماج میں اپنا سر اٹھا کر چل نہیں پاتا، سماج میں اپنے دل دیکھ کر کسی کو منہ دکھانے کے لیے لائق نہیں ہوتا۔ لیکن مصطفیٰ وہ کریم ہے، مصطفیٰ وہ میرے مرشد ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کرم و احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ہماری قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن قربانی ہمیں کرتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں اور سیرا گوری ہم کھاتے ہیں، لیکن نام ابراہیم کا ہوتا ہے، نام اسماعیل کا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم بس اتنا کہہ دینا کہ
یہ خصی قربانی ابراہیم کے نام سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی سی بات جان کر ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تا اسی وجہ سے کوئی آگ نہیں آتا ہے، بلکہ سب کوئی اپنے سماج میں سینہ تان کر گھومتا ہے اور سینہ تان کر یہ بات کہتا ہے کہ میں نے قربانی کیا ہوں، میں نے ابراہیم کی سنت کو ادا کیا ہوں، ہماری قربانی قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں سر جھکانے کے لیے اور سماج میں سر اٹھانے کے لیے اور سر جھکا کر چلنے کے لیے اللہ نے وہ راستہ نہیں دکھایا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کے راہ میں لٹائیں، تاکہ آپ کا یہی کام، یہی پیسہ میدان محشر میں قائم آئے گا۔ آپ کا قربانی کا گوشت آج لوگ نے کھائے ہیں، لیکن سب بوٹیاں اکٹھا ہو جائے گا، اکٹھا ہونے کے بعد جانور بن جائے گی، بن جانے کے بعد وہ جانور آپ کا سواری بن کر وہ میدان محشر میں آئے گا، اس میدان میں آئے گا جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو بھی دیکھیں گے لیکن کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن وہ جانور آپ کو پہچان لے گا، لیکن اس لیے پہچانے گا کہ آپ کو آپ نے اس کو شہید کیے تھے، ابراہیم کے نام سے اس کو ذبح کیا گیا تھا، اور ابراہیم کے نام سے وجہ سے آپ کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو حضرات محترم، اتنی سے بات کہنے میں اگر سننے میں کسی قسم کی خطا یا بول چک ہو چکا ہے تو بارگاہ خدا بندی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آقا